فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے کو ہے. ذی الحج کا مہینہ یہ یاد دہانی کراتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات، ان کی زندگی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی زندگی، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کی یاد دہانی کراتا ہے یہ مہینہ. ذی الحج کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھیے، ذی الحج کے بارے میں اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا ہے، بہت عظمتوں والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایام ذی الحج کے ایام میں جو نیکیاں کرتی ہے بہت بڑی قدردانی ہے اس کی، بہت بڑا ثواب ہے اس کا. اس میں جو نیک کام ہوتا ہے اس کو بہت پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ان ایام میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. ایام ذی الحج میں اللہ پاک نے ان ایام ذی الحج کی یعنی 10 ذی الحج کی راتوں کی قسم کھائی. اللہ پاک نے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے. ان ایام میں روزوں کا بھی بڑا ثواب ہے، بالخصوص یوم عرفہ کا روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے. اسی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا حالات پیش آئے. 86 سال کی عمر کو پہنچے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی. دعا کرتے رہے اللہ سے، دعا قبول ہوئی. 86 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہونہار لڑکا عطا فرمایا. بڑھاپے میں بڑی عمر میں مانگنے اور تمنائیں اور دعاؤں کے بعد جو اولاد ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت اس کو ہی معلوم ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہوا پیش آیا واقعہ. خالی ہمارے بولنے سننے سے اتنی اندازہ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی محبت ہو جاتی ہے. آپ کو اولاد ہوئی 86 سال کی عمر کے بعد میں، ایک لڑکا ہوا اور وہ لڑکا اس قابل ہوا کہ آپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا. تو لگاؤ کتنا ہوتا ہے اس لڑکے سے، جبکہ دعاؤں کے بعد میں ایک ہی لڑکا ہوا ہے اور اس لگاؤ کے ساتھ میں چلتے پھرتے ساتھ چل رہے ہیں. تو ایک دوسری آزمائش اللہ کے اس نبی پر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ آپ کے اپنے اس بچے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں لے جا کر چھوڑ دیجیے. آپ جنگل میں پہاڑوں میں لے جا کر چھوڑ دیجیے جہاں کچھ بھی نہیں ہے. پلٹ کر کوئی اعتراض نہیں، کچھ بھی نہیں اور دیر بھی نہیں اس کو پورا کرنے میں. فوراً لیا لے کے نکل گئے. چھوڑ کر آ رہے تھے تو آپ پوچھ رہے تھے کہ اماں حاجرہ نے پوچھا کہ کیوں چھوڑ رہے ہو ہم کو یہاں پر، چھوٹے بچے کو، شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو چھوڑنا اور عورت کو چھوڑ دینا تنہا جنگل میں.
گھر میں اکیلی عورت کو چھوڑ کر جانا مشکل ہے میرے بھائی اور دوستوں، لیکن جنگل میں پہاڑوں میں چھوڑ کر نکل جانا، چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر چلے جانا صرف اللہ کے حکم کی تعمیر کے لیے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنی دل گردے کی بات، اس کو آپ ذہن میں رکھو۔ 3 مرتبہ غالباً پوچھا تو پھر خود حاجرہ علیہ السلام نے خود پلٹ کے پوچھا کہ اللہ نے ہمیں آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ یہاں چھوڑ دے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے بس۔ تب آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب ایسا ہو تو اب جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کریں گے۔ یہ اماں حاجرہ کا یقین تھا۔ یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے جی، اب چھوڑ کے نکل جائے، ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ پہاڑوں کے درمیان میں رہ رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا آپ سوچو، آپ کوئی معمولی بات ہے یہ؟ کوئی معمولی بات، ایک آزمائش آتی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، امتحان ہوتا ہے، امتحان میں پورے ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، پھر کچھ اور وقت آگے بڑھتا ہے تو آپ کو دوسری آزمائش آتی ہے، وہ یہ آزمائش آتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچے کو کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ سمجھ کے آپ کے بچے ہی کو ذبح کرنا، اونٹوں کو ذبح کیا پہلے، ان کا ایک مسلسل آ رہا ہے خواب، اللہ کے نبی کا خواب وہی کے خواب مماثل ہوتا ہے، وہی کے برابر ہوتا ہے۔ آپ نے بچے سے پوچھ لیا صبح اٹھ کر، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو بچے نے فوراً پلٹ کر کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا وہ کام کر دو جس کا حکم دیا جائے، کر دو اب کاٹ دو۔ کیا بچہ تھا وہ بچہ! پوری تاریخ انسانیت میں ایک مثال ایسی نہیں مل سکتی کہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ باپ کو کہہ رہا ہو مجھے کاٹ دو، ذبح کر دو، صرف اللہ کے حکم کے اوپر۔ یہ ہم ہر سال واقعہ سنتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سناتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن کبھی ٹھہر کر ذرا غور کرو یہ کتنا بڑا مجاہدہ تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ تبھی تو اللہ نے خود فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کھلی آزمائش تھی ابراہیم۔ اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، وہ ابراہیم جو ہمارا وفادار ابراہیم ہے، وفادار ابراہیم، جو کہا وہ سن لیا۔ بچے نے پلٹ کے کہا ابا کر دو، آپ کاٹ دو مجھے، اب ذبح کر دو آپ۔ تاریخ کے اندر، قرآن مجید کے اندر، احادیث کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ اس بچے نے باپ سے کہا کہ کاٹ دو، باپ بچے کو لے جا کر کاٹ رہا ہے، ذبح کر رہا ہے، پورا کام ہوگا۔ تو یہ آزمائشیں آتی ہیں ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام، پورے خاندان پر آ رہی آزمائش ہے، حاجرہ پر، پورے خاندان پر۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں قربانیوں کے اندر ہم اللہ کا فضل ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی کرتے ہیں، حبیب اللہ کے نام پر، لیکن ذرا خلیل اللہ اور ذبیح اللہ کے نام پر بھی اس قربانی کر لیا کیجیے۔ ان کو ضرورت نہیں، ہماری ایک نسبت ہے ان کے ساتھ میں جی، خلیل اللہ اور ذبیح اللہ اور اماں حاجرہ کی طرف سے بھی قربانی کر لیجیے کہ یہ انہی کی یادگار ہے، انہی کی یادگار ہے۔ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو آپ خاندان سے نکالے گئے، خاندان خراب تھا، گاؤں وطن سے نکالے گئے، حکم آیا تو نکل گئے جی، بچے اور بیوی کو چھوڑنا تو وہ کر لیا، ذبح کرنے کا موقع تو وہ کر لیا۔ یعنی آپ یہ دیکھو کہ اس پیغمبر پر حالات کیسے آ رہے ہیں۔ اچھا بادشاہ وقت وہ بھی مخالف ہو گئے، بادشاہ قوم مخالف، خاندان میں مخالفت، بادشاہ کی طرف سے مخالفت۔ اب ہمیں پوچھتے ہیں ہم کیا حالات ایسے آ گئے آج مسلمانوں کے اوپر۔ ہم اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتے کہ ہمارے اعمال کا کیا حال ہے، لیکن ہم یہ تو بولتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت خراب ہے، کیا اتنے قوانین بن رہے ہیں، اتنے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ذرا ہم اٹھ کر قرآن مجید کو پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر واقعات کیسے پیش آئے۔ کیا موافقت کے حالات تھوڑے پیش آئے ان کے ساتھ میں؟ آپ پورے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجیے، قرآن مجید پڑھ لیجیے، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو لیجیے، کیا حالات تھے آپ کے؟ موافقت میں تھے، مخالفت میں تھے حالات پورے مخالفت۔ ارے عورت اور بچہ مخالفت کر رہا ہے ان کا، گھر میں مخالفت ہو رہی ہے ان کی، رہنا مشکل ہو گیا۔ کشتی بنا کر کشتی پہ بیٹھ کے نکل گئے بچے کو لے کے، بچہ تو نہیں آیا، وہ تو باہر تھا۔
اپنے چند لوگوں کو جو ماننے والے تھے لے کے نکل گئے. کوئی سب مخالف ہے پورا. نوح علیہ السلام کہاں ہے؟ پیغمبر ہے. حالات پیش آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیجیے آپ, واقعات کیسے, کیا موافقت کے حالات تھوڑے تھے, سب مخالفت کے حالات تھے پورے. آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج ایسا ہو گیا, دو طرف ایسے حالات خراب ہو رہے ہیں, حالات خراب ہو رہے ہیں. ارے بھائی اوپر سے دیکھو کہیں بھی حالات صحیح نہیں ہے, لیکن اصل جو چیز ہے ان حالات کے اندر پہ اپنے ایمان کو بچائے رکھنا اور اپنے اعمال پر, یہ بڑی بات ہے. حالات اتنے کٹھن ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے ایمان کو اور اعمال کو بچائے رکھنا, یہ ہے اصل سنت انبیاء, یہ ہے اصل سنت صحابہ. موافقت کے حالات کہیں بھی نہیں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو آپ, واقعات کیسے پیش آئے ان کے ساتھ میں. موافقت کو حالات پیش آئے نہیں. بھائیاں مخالف ہیں, قتل کرنے کو لے گئے, کنویں میں ڈال کے آ گئے. وقت کا بادشاہ مخالف ہوگا, سب حالات خراب ہے. بازار میں بیچ دیے گئے, موافقت کے حالات تھوڑے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا خبر, وہی حالات نکل گئے. فرعون پیچھے پڑ گیا, گھر سے نکلے ہیں اپنے ایمان کو, اپنی جان کو بچانے کے لیے حکم الہی سے, لیکن پیچھے پڑ گیا پورا. پوری قوم پیچھے پڑ گئی, پوری فوج پیچھے پڑ گئی صاحب, بادشاہ پیچھے پڑ گیا. لیکن یہ سوچو جو ان کے پیچھے پڑ گئے تھے ان کا بھلا ہوا یا جن کے پیچھے پڑے تھے ان کا بھلا ہوا؟ پوری قوم, وقت کی حکومت, بادشاہ پیچھے پڑا تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, لیکن یہ لوگ برباد نہیں ہوئے کیونکہ ان حالات کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر رکھے تھے, اپنے نیکیوں کو بچا کر رکھے تھے لوگ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیجیے آپ, پیغمبر وقت کو, کیا حالات تھے ان کے اوپر؟ موافقت کے حالات تھوڑے تھے, نہیں تھے نا. سب پیچھے پڑ گئے تھے, حتیٰ کہ سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی, ہوا نا, لیکن اللہ پاک نے بچا لیا اس کو. اللہ پاک نے فرمایا وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم, انہیں قتل نہیں کیا گیا, انہیں سولی پر نہیں چڑھایا گیا, نہیں چڑھایا گیا. عیسائی آج بھی جو ٹائی لگاتے ہیں وہ صلیب کی نشانی ہے. مسلمان بھی لگا رہے ہیں, مسلمان بھی لگا رہے ہیں. ارے یار وہ صلیب کی نشانی ہے, وہ ٹائی جو لگا رہے ہیں نا, ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. قرآن کہتا ہے کہ سولی پہ نہیں چڑھایا گیا. مسلمان ٹائی لگا رہے ہیں ولیمے کے اندر, بہت بڑا گناہ ہے وہ. تو ان کے اوپر حالات آئے. حضرت ایوب علیہ السلام کو لیجیے آپ, کتنی تکلیفوں کے اندر تھے آپ جی, پورا جسم بیماری سے کرا رہا تھا. قرآن پاک نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی, میں مصیبت پہ ہوں. وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں. ان کی تکلیفوں کو ہٹانے والی کون؟ اللہ کی ذات. حضرت یونس علیہ السلام کو لیجیے آپ آپ پیغمبروں کی پوری تاریخ پڑھیں, قرآن پڑھیے, آپ پتا چلے گا. سب مخالفت کے ماحول میں تھے, وہ سب مخالفت کے ماحول میں تھے. زمانہ دشمن ہے, اہل خاندان دشمن ہے, وقت کا بادشاہ دشمن ہے, سب طرف سے معاملہ جکڑا ہوا ہے, لیکن ان حالات کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر رکھنے والے یہ لوگ تھے. یہ ہمارے, میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے. حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن اپنے ایمان کو بچا لو, اپنے اعمال کو بچا لو, دنیا سے چلے جاؤ بس. قرآن پاک نے کہا وَذَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. مچھلی والوں کو یاد کرو جی کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, مچھلی نے نگل لیا, لیکن اس وقت میں اللہ ہی کو پکارا انہوں نے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی آواز کو سن لیا, ان کی دعا کو پوری کر لیا. تو میرے دوستو بزرگوں, یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی, اسماعیل علیہ السلام کی زندگی, ہے حاجرہ علیہ السلام کی زندگی, اور پیغمبران اعظام کی زندگی. اور پھر صحابہ کرام کو لیجیے آپ جی, صحابہ کرام کو مارا گیا, قتل کیا گیا جی. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لیجیے آپ جی, تکلیفوں سے بھری ہوئی, کانٹوں بھری زندگی ہے صاحب, کانٹوں بھری زندگی, سب مشکل حالات میں, لیکن سب کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ سب نے اپنے ایمان کو بچایا, اپنے رب کی رضا کو, اپنے رب کے حکموں کو پورا کیا بس. حالات تو مخالفت کے تھے. تو آج ہمارا یہ کہنا, یہ بار بار یہ عام ماحول
ہماری زبانوں پر آ جانا کہ بھئی آج حالات ویسے نہیں، حالات ویسے نہیں، بہت ٹائٹ کر رہے ہیں، بہت ٹائٹ کر رہے ہیں، بہت دن بدن حالات خراب ہیں. نہیں، ان حالات کے اندر بھی اپنے ایمان کو بچانا، یہی پیغمبران اعظام کی تعلیم ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم ہی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ ہے. حکم رب کو پورا کرو، آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو حالات کی مخالفت کے باوجود. لکھا ہے بزرگوں نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، فرشتوں نے آواز لگائی، اللہ کیا ہو رہا خلیل کے ساتھ، یہ آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا؟ تو جاؤ جا کے پوچھ لو ان سے، مدد کے لیے کہے تو کر لو مدد. آئے بولے خلیل کیا ہو رہا، مدد کی ضرورت ہے، آگ میں ڈالا جا رہا نا. تو ایسی آگ جس کے شعاعیں آسمانوں کو چھو رہی تھی، بادلوں کو چھو رہی تھی، اتنی بڑی آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جھونکا جا رہا تھا. اس وقت میں آئے نہیں، مدد کی تو ضرورت ہے مگر تمہاری مدد کی ضرورت نہیں مجھے. یہ ابراہیم کا ایمان، ابراہیم کی توحید ہے. جبرائیل علیہ السلام اٹھے، اللہ خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جاؤ تم جا کے پوچھ لو، تم پوچھ لو، اگر مدد کے لیے کہے تو کر دو مدد. تو آئے خلیل مصیبت میں ہو، آگ میں گرایا جا رہا ہے، کچھ مدد کی ضرورت ہے. ابراہیم نے پوچھا، بتاؤ جبرائیل، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا، میرے حالات سے باخبر ہے. ہاں باخبر ہے. بولے خلیل کو ضرورت تو ہے مدد کی، لیکن رب جلیل کی مدد کی ضرورت ہے، تمہاری نہیں. یہ ہے ایمان ابراہیم، یہ ہے توحید ابراہیم. اس کے اقبال نے کہا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کو، تب قرآن مجید نے براہ راست اللہ نے حکم دیا آگ کو، یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا، کہ ٹھنڈک کی تکلیفیں میرے خلیل کو نہ پہنچے. سب کچھ آدمی کر گزرا، خلیل نے کر دیا، تب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، تکلیف نہیں پہنچانا، یہ میرا خلیل. آج ذری بیماری بڑھ جاتی ہے ہماری، ایک ڈاکٹر، دو ڈاکٹر، ایک حکیم، دو حکیم، یہ علاج وہ علاج، پھر ہم درگاہوں کے چکر لگاتے ہیں، ہم مندروں پہ جاتے ہیں، برقع پوش خواتین مندروں کے پھیرے لگاتے ہیں جان بچانے کے لیے، صحت بنانے کے لیے. یہ ابراہیم کا پیغام نہیں تھا، محمد رسول اللہ کا پیغام نہیں تھا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت نہیں تھی. وہ ایمان بچا لے گئے، جان کی پرواہ نہیں کی. یہ کیا ہو رہا، پھیرے لگاتے ہیں ایمان اپنی جان بچانے کے لیے. ارے دوستو، اس اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر اگر ہماری جان بھی جاتی ہے، جان تو جانا ہے، ایسا بھی جانا ہے ویسا بھی جانا ہے، اگر اس نسبت پر جان جاتی ہے تو 4 چاند لگ گیا، ہمارا کام بن گیا ہمارا. یہی تو وہ بات تھی جو صحابہ کو میدان جنگ میں مارا گیا، جب اس نسبت پر قتل کیا جا رہا تھا، جان جا رہی تھی ان کی، تو اس وقت ان کی زبانوں سے نکل رہا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سے کامیاب ہو گیا. جان، تاریخ حیران ہے، دیکھنے والے حیران ہے کہ جان بندے کی جا رہی، لیکن بول رہا ہے کہ میں کہا، ہاں ان کو معلوم تھا کہ ایمان پر جا رہی جان، اللہ کی نسبت پر جان جا رہی ہے، دین کی نسبت پر جان جان رہی، تو میں کامیاب ہوں. جان گئی پرواہ نہیں، لیکن میں کامیاب جا رہا ہوں دنیا سے. میرے دوستو، اگر جان بچ بھی گئی لیکن شرک کے لالے سے، جی شرک کے حوالے ہو گئے، ہم مندروں کے حوالے ہو گئے، جی ایمان ہمارا برباد ہو گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ ایسی جان بچائے کہ کیا فائدہ ہے؟ ایسا زندہ رہ کر کیا فائدہ ہے؟ میرے دوستو بزرگوں، یہ ابراہیم علیہ السلام زندگی کے واقعات ہیں اور پیغمبران نظام کے واقعات ہیں کہ حالات مخالفت کیا ہیں، لیکن اپنے ایمان کو بچا کر چلو. جان کی پرواہ، جان ایمان اور توحید کے ساتھ رہتے ہو، بچانا ہے بچاؤ، لیکن ایمان اور توحید ہی جا رہی، نہیں، ایسی جان بچانے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہے اور اللہ کا حکم آ گیا، اس حکم کو پورا کرو، چاہے کیسے بھی، کس حالت میں بھی ہو. جو بھی حکم ان کا آ گیا، اس حکم کو پورا کرو. کتنے ہیں آج
جن پر حج فرض ہو گیا لیکن حج کرنے کے حج نہیں کر رہے. میں نے کہا اس سے پہلے بھی ان کی دولت کا یہ حال ہے، ہمالیہ کو پہنچی ہوئی دولت، دھوم مچی ہوئی ان کی تجارت کی، حج نہیں کر رہے ہیں. ہمیشہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے سال کریں گے. تف ہے ایسی تجارت پر، لعنت ہے ایسی دولت پر جس دولت کے ساتھ آپ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے ہیں. میرے دوست، خلیل اللہ کی سنت یہ ہے کہ حالات کچھ بھی ہو، ان کا آرڈر آ گیا، ان کا حکم آ گیا، پورا کر دو بس. اور میرے دوستوں بزرگوں، یہ چیز آتی ہے کہ جب اللہ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اللہ سے آدمی کو جب محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، تو جب یہ چیز آ جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی بات کو پورا کرنا، اس کے کام کو پورا کرنا آسان ہوتا ہے. قصہ وہ ہے اصل میں. آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے راتوں میں جاگ لیتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں جی، وہ اپن نہیں کھا کے کھلاتے ہیں. کائے کو ہو رہا ہے؟ محبت. یہ چیز انبیاء علیہ السلام میں اپنے خدا کے ساتھ کی نسبت محبت تھی. صحابہ کرام نے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ یہ محبت تھی، دین سے محبت تھی، تو سب کچھ کر گزرتے تھے وہ. جیسے آج اپنی بچوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے ہم کر گزرتے ہیں نا. راتوں میں جاگ لیتے ہیں. کتنی پیسے ڈاکٹر کے پیر پکڑ لیتے ہیں، بھائی بچے کو بچا. کیوں ہو رہا ہے؟ بچہ بڑھ رہا ہے؟ بچہ نہیں بڑھ رہا، محبت ہے. لکھا ہے کتابوں میں، بزرگوں نے لکھا ہے، حضرت خلیل کو محبت کتنی تھی اللہ سے. حضرت خلیل بکریاں چرا رہے تھے علیہ السلام، بکریاں چرا رہے تھے. ایک آدمی آیا کر کہا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بیان کی. ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اچھا لگا، بہت خوشی. ابراہیم علیہ السلام وہ بندے کو روکے کہا، بھائی یہ جو نام تم نے لیا ہے میرے اللہ کا، میرے اللہ کی بڑا، ایک مرتبہ اور لے لو رہا نام تمہیں، ایک مرتبہ اور بول، اچھا لگ رہا نام ہے. بولے اس کی قیمت ہوگی. کیا قیمت؟ کیا دینا؟ بولو کیا دو گے تم، یہ بولو. بولے میری بکریوں میں جو ہے نا بکریاں، آدھا ریبٹ تمہارے حوالے کر دوں گا، ایک مرتبہ میرے رب کا نام لے لو آپ. محبت چیز ویسی ہے. محبت ہم کو اللہ کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ اگر محبت ہو جائے نا، یہ جو حکموں پر عمل کرنا جو مشکل ہو رہا نا، نہیں ہوتا مشکل. پھر آدمی مٹ جاتا، کٹ جاتا اس کے لیے. ایک دیوانگی ہے وہ، محبت ایک دیوانگی ہے. مجنون کا باپ پریشان ہو گیا، پریشان، یہ محبت میں پاگل بن گیا انہیں کہ حج کو لے کے گیا باپ، جا کے بولے توبہ کرو، بولے عشق سے، اس محبت سے توبہ کرو. غلاف کعبہ کو پکڑ کے تو کیا کرا دعا نے مجنون، الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا تو. اے اللہ میں تمام گناہوں سے میں معافی مانگتا ہوں، لیکن لیلا کی محبت سے معافی نہیں مانگتا. میں وہ ہونا میرے کو، یہی نہیں آگے بولا انہیں، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمینہ. اس دعا پر جو آمین کہ اللہ اس کی مغفرت پر، اس پر ہم فرمائیے. یہ ہے دیوانگی. حج کو جا رہا نہیں چھوٹ رہا. محبت ایسی ہوتی ہے جب اندر ہوتی ہے نا، وہ بس آدمی کو دیوانہ بنا دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایک مرتبہ اور نام لے لو. تو کہا کہ آدھا ریپٹ دے دیجیے. نام لیا، بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. کہا کہ پھر ایک مرتبہ نام لے لو اللہ کا، پھر ایک مرتبہ اللہ کی بڑائی کی برائی بیان کرو، مجھے اچھا لگ رہا ہے. کیا دو گے؟ بقیہ آدھا ریپٹ لے لو تم. پھر کہا بہت خوشی ہوئی اللہ کے نام پر، اللہ کا نام سننے پر. میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک صاحب جا رہے تھے، مجنون بیٹھا ہوا تھا، ریگستان میں بیٹھا ہوا تھا، لکھ رہا تھا ریت پہ. بولے کیا لکھ رہا بابا، کیا لکھ رہا؟ کہا نام لیلا مشمی کنم، لیلا کا نام لکھ رہا ہوں.
لکھنے میں مزہ آتا ہے، اس کو بولنے میں مزہ آتا ہے، کہنے میں مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یہی ریت ہے اس کی۔ وہ محبت ہم کو نہیں لگی نا۔ ہم اللہ کا نام کتنی مرتبہ لیتے ہیں یارو، بولو آپ، کلمہ طیبہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں ہم، بولو، ہے محبت ہم کو تو نام لیتے ہیں یارو۔ پورا ریوڑ دے دیا، پھر کہا بابا ایک مرتبہ اور نام لے لو نا، بولے اب کیا بچا ہے خلیل تمہارے پاس جو دیں گے تم مجھ کو؟ بات پورا ختم ہو گیا نا، اللہ کا نام سننے میں پورا ریوڑ ختم ہو گیا۔ اب دیکھو کیا، اب کیا دو گے تم مجھ کو؟ بولے بھائی ایک کام کر سکتا ہوں، بولے یہ تمہارا ریوڑ، تمہاری بکریاں میں چراؤں گا، بولے تم ایک مرتبہ اور نام لے لو اللہ کا۔ تب اس بندے نے کہا خلیل مبارک مجھے اللہ نے بھیجایا تھا، میرے خلیل کے پاس جا کر میرا نام تو لے لو، پتہ چلے گا کہ اس کو کتنی محبت ہے مجھ سے، اور میرے نام کیا دام لگائے گا، تب اس سے پوچھو جا کر۔ خلیل مبارک ہو اللہ کی محبت پوچھا۔ میرے دوست، یہ محبت ہوتی ہے جو آدمی کو کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کی خدمت کر لیتے ہیں، جی چھوٹے بچوں کی خدمت کر لیتے ہیں، دن اور رات دیکھ کر دیتے، کیونکہ محبت ہے۔ یہ محبت انبیاء میں اپنے اللہ کے ساتھ تھی، یہ محبت صحابہ میں اپنے دین کے اللہ کے ساتھ تھی، یہ محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اللہ کے ساتھ تھی۔ وہ سب کچھ کر گزرے، اپنے بچے کو کاٹنے کا مسئلہ تھا، بچے کو کاٹنے پہ تیار ہو گئے۔ آج اس امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے قربانی کرو، تو کیوں کرنا صاحب قربانی؟ اتنے جانور کاٹ کے فائدہ کیا؟ ابراہیم نے، خلیل اللہ نے ذبیح اللہ کو اپنے بیٹے کو کاٹتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹے کو کاٹا تو آپ کو کیا ملتا۔ آج اس دور میں مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ہی دن میں، 2 دن میں، 3، اتنے جانور کاٹ کے فائدہ کیا؟ یہ کام آپ رفاہی کام میں لگا دو، غریبوں کا علاج کر دو، شادیاں کر دو غریب بچوں کی۔ پیارے فارم ہاؤس لے رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کو؟ گاڑیوں پہ گاڑیاں بدل لے رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا تمہارے کو؟ جی بلڈنگوں پہ بلڈنگ، کمپلیکس پہ کمپلیکس بنا رہے تھے، نہیں سمجھ میں آیا تم کو اتنا بنا کے کیا فائدہ ہے؟ کس کی کوسی دنیا کے واسطے لے جائیں گے؟ ایک بکرا کاٹو، ایک جانور کاٹو، وہ تم کو یہ سمجھ، یہ پوچھ رہے رفاہی کام آ رہے تم کو کہ یہ چیزاں رفاہی کام میں لگائیں گے؟ شیطان ہے، شیطان، یہ شیطان ہے جو ورغلا رہا ہے۔ آپ کو رفاہی کام کی اتنی محبت تھی، اتنی خیال تھا، تو آپ فارم ہاؤس نہیں بناتے، آپ وینچروں پہ وینچر نہیں خریدتے، آپ بلڈنگوں پہ بلڈنگ نہیں بناتے، آپ کے لان میں، آپ کی پارکنگ میں 4 گاڑیاں نہیں ہوتی، بچے کی گاڑی الگ، بچی کی گاڑی الگ، بیوی کی گاڑی الگ، ایسا نہیں ہوتا، داماد کی گاڑی الگ نہیں ہوتا ایسا۔ آپ کے گھروں میں لان نہیں بنے ہوتے، آپ کے اندر رفاہی کام کی اتنی محبت نہیں، اللہ کے حکموں سے دشمنی ہے آپ کو، اس واسطے سے آپ پوچھ رہے کتنے جانور کاٹ کے فائدہ کیا؟ وہ رفاہی کام کرے، وہ بیچ کے کرو یارو، تب پتا چلتا، وہ نکال کے کرو نا رفاہی کام، وہ نکال کے غریبوں کو علاج کرو تم، وہ نکال کے غریب بچیوں کی شادیاں کرو، آپ بکروں کی قربانی کے اوپر اور حج کے اوپر یہ بولتے ہو کہ یہ کام کر کے کیا فائدہ؟ یہ شیطانیت ہے، یہ آپ کی نفسانیت ہے، یہ اللہ سے دشمنی کی غماز ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے اللہ کے ساتھ محبت اور اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔